ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو رائز ہے وہ 2014 میں جو وہ لال مسجد والا جو پروٹیسٹ تھا، 4-5 لوگوں کا پروٹیسٹ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ ہے. لیکن 2013 میں بھی آواز اٹھانا اس وقت اور پروٹیسٹ کرنا اگینسٹ الطاف حسین واز ناٹ ایزی، اٹ واز ناٹ اے کامن تھنگ. یہ اتنا آسان نہیں تھا. اینڈ ایز فار ایز آئی نو، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یو ور ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، 25-26 آئی تھنک. ہاں میں نے آئی کچھ تھنک اسی طرح 26 سال کی عمر کے اندر پہلا الیکشن لڑا تھا. ہاؤ، وائی اینڈ ہاؤ ڈڈ یو ڈو اٹ، وائی ڈڈ یو ڈو اٹ؟ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بتائیں گے کہ شہر کب بند ہونا ہے، یہ بتائیں گے کہ شہر کب کھلے گا. یار تکلیف ہمیں بھی ہوتی تھی، مطلب، لیکن ہمت وہ مجھے اتنی. دیکھیے، اس کو آپ غصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ریج بھی کہہ سکتے ہیں، یا اپنی بات کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے تب بھی اور اب بھی، تب زیادہ اب کم، یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی اندر سے کہ میں جو ہوں سچ بات پی جاؤں اور بات نہ کروں اور میں سوال نہ اٹھاؤں. تو یعنی کہ جو معاشرہ کہہ رہا ہے کہ تم بھیڑ بکری ہو، میں اس پہ بلیو کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں کہ میں بھیڑ بکری ہوں. اور آج بھی 2024 کے اندر ریاست کی یہی توقع ہے کہ آپ سارے بھیڑ بکری بن جائیں اور آپ نہ برا سنیں، نہ برا کہیں، نہ برا دیکھیں. اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور وہ ہمیں ناگوار گزر رہا ہے، اور وہ تو گزرے گا، کیونکہ اس وقت جو پوری کی پوری ریاست ہے وہ ایک مصنوعی، ایک لائے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. حکومت ہماری بغیر ویلیڈیشن کے آئی ہے. امینڈمنٹس ہماری، قانون سازی ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو اغوا کر کے ہو رہی ہے. ججز ہمارے جو ہیں وہ فیصلوں میں تاخیر کر رہے ہیں کہ ریاست جو کرنا چاہ رہی ہے، ریاست سے مراد فوج، وہ کر گزرے، اپنی خواہشات پوری کر لے. ہم تب جا کے فیصلہ کریں گے جب ریاست کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے فیصلے کو ہم نے آئینی کہہ دیا یا غیر آئینی کہہ دیا. تو ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی ہو جائے گا، اس میں سزا بھی ہو جائے گی، سزا کے بعد بادشاہ سلامت معاف بھی کر دیں گے، اور وہ انفرکچس ہو جائے گا پورا معاملہ. پھر کہیں جا کے تھوڑی ہوش آئے گی. پچھلے 1.5 سال سے یہ معاملہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا کوئی لیگلی گھمبیر ایشو نہیں ہے. ڈیسائیڈ کرنے کو آئے تو سپریم کورٹ 2 سے 2.5 مہینے میں یہ سوال ڈیسائیڈ کر لے. آلریڈی یہ میٹر اپیل کی سٹیج میں ہے. اپیل کا تو اور سکوپ محدود ہوتا ہے، مگر یہ کیا کر رہے ہیں، شوق پورے کروا رہے ہیں بادشاہ سلامت کے. تو یہ کہاں کے ججز ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کس منہ سے جج کہتے ہیں؟ مجھے تو باخدا اچھا لگے برا لگے، موٹیویشن نہیں ہے عدالت جانوں میں. عدالت جانے میں اب مجھے کوئی موٹیویشن فیل نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تمہارے ہاتھ بندے میں، فیصلہ تو پہلے ہو گیا ہے. تم میری پٹیشن ڈال دو گے کولڈ سٹوریج کے اندر، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 12 مہینے بعد وہ فیصلہ آئے گا جو پہلے دن آ جانا چاہیے تھا. بیکاز آپ خود کمپرومائز ہیں، یا آپ خوف زدہ ہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے برابر والا جج کمپرومائز ہے یا خوف زدہ ہے کہ نہیں ہے. تو اور جو اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکے، مطلب کہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں کے بیڈ روموں میں اور ہالوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیا کر لیا اس بارے میں جوڈیشری نے؟ کچھ نہیں کر سکی نا. بالکل. تو جو اپنے لیے نہیں سٹینڈ لے سکے وہ ہمارے لیے کیا سٹینڈ لیں گے؟ اچھا، آپ نے تو ہمیشہ بڑا بغیر ڈر اور خوف کے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے. اپنے لیے کیا سٹینڈ، مطلب دوسروں کے لیے ہی آپ نے سٹینڈ لیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت الطاف حسین کے بارے میں بات کی جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اینڈ یو ور ویری ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. 2013 میں جب آپ نے الیکشن بھی لڑا، پھر 2014 میں یہ لال مسجد والا انسیڈنٹ ہوا، اور ایک دم سے یو کیم انٹو پرومیننس. آپ کو اس وقت احسان اللہ احسان کی دھمکی بھی آئی. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، پلیز ٹیل می اباؤٹ دیٹ دا واقعہ. اچھا، ہمیں جو ہے نا انفارچونیٹلی چونکہ وہ ہم ینگ تھے اور ہمارا نالج بھی محدود تھی، ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے کے اور دہشت گرد تنظیموں کو کہہ کے کہ جو کرنا ہے کر لو، مارنا ہے تو مار لو، ہٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں اگلے محاذ پہ، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. وہ تو اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم تو بیوقوف تھے. ٹھیک ہے، یہ سب ریاست کا ہی رچایا ہوا تھا، یہ سب انہی کے بچے ہیں، یہ سب انہوں نے ہی پالے ہیں. یہ انسیکیورٹی وہ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورس اپنی ریلیونس جو ہے وہ برقرار رکھ سکے اور بتا سکے. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا چل رہا ہے. تو آج بھی یہ جو کرم کا پورا واقعہ ہوا، مطلب کہ غازہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ویسٹ بینک ہے، رام اللہ ہے، کیا ہے وہ جو 82 دن تک جو ہے
اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, 2010 11 8 میں بھی یہ ہوا, مہینوں جو ہے وہ راستہ بند ہو جاتا تھا پارا چنار کا. تو یہ سارے تماشے جو ہے وہ ریاست خود لگاتی ہے. ہاں, اس پرائے میں آپ بات کریں کہ جب وہ پروٹیسٹ ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ اتنا کوئی وائرل چلا جائے گا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک فیس بک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگلے دن پارلیمنٹ میں اس ویڈیو کو کوٹ کر رہے ہوں گے پارلیمنٹیرینز کہ ہمیں سڑکے کو دیکھ کے ہمت پکڑنی چاہیے, یہ صحیح بات کر رہا ہے, سچ بات کر رہا ہے, اور لوگ اس سے کنیکٹ کریں گے. اور لوگ ایک آؤٹ لیٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ عوام بھی تنگ آ گئی تھی ڈر میں خوف میں رہ کے, اور ان کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے تھا کہ دو ان کو منہ توڑ جواب, یہ جو دہشت پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں جو تنظیمیں ہیں. اور پھر جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی ناؤ یو آر کیرنگ اے برڈن, کہ اب آپ عوام کو آپ سے یا عوام کے طبقے کو آپ سے امید ہے, اور آپ کے ہمت برقرار رکھنے سے ان کو حوصلہ ملتا ہے, ان کو ایک ہوپ ملتی ہے, وہ اپنے ڈپریشن سے باہر آتے ہیں. تو پھر آپ اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں, اپنی سیکیورٹی کے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں. میں نے خیر ایسی زندگی گزاری, بٹ یہ کہ ہم تھوڑے سمجھدار ہیں, اب ہم وائز ہیں. اب ہم جو مداری تماشا دکھا رہا ہوتا ہے اپنا ہلا کے, وہ ہم اس پہ بکھنے دیتے نہیں ہیں. اب ہم سوال بہتر سمجھتے ہیں. اب اس کو بہتر سمجھتے ہیں. دھمکی کیا آئی احسان اللہ احسان سے, کیا بات ہوئی اور پھر ہوا کیا اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ وہ میں نے ریکارڈ بھی کر لی تھی کال, تو اس لیے وہ اینی بڈی کین گو گوگل اٹ اینڈ ویریفائی اٹ. 5 منٹ کی گفتگو تھی, میں نے آئی تھنک آخر کے 2.5 منٹ ریکارڈ کیے, کیونکہ پہلے میں نیند سے اٹھا تھا, اس نے مجھے نیند سے جگایا تھا کال کرنے کے لیے. تو پہلے تو 1-1.5 منٹ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کون بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. تو پھر جب مجھے سمجھ میں آئی تو وہ فون میں ان بلٹ ریکارڈنگ کا آپشن تھا, میں نے بٹن دبا دیا. تو لب لباب یہ تھا کہ اس نے کہا بھائی یہ مظاہرہ ختم کرو لال مسجد کے سامنے سے, جس پہ ہم نے کہا کہ بھائی ممبر ہے, ممبر سے امن اور پیار محبت کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر تکفیر کی بات ہوگی, اگر نفرت کی بات ہوگی, شدت اور وجود پسندی کی بات ہوگی تو نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ جہاں مظاہرہ کر رہے ہیں, جہاں کھڑے ہیں, خون ریزی وہیں پہ ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں. یہاں کنورسیشن ختم ہو گئی تھی. وہ تو ہمیں اس وقت لگا کہ پتہ نہیں تو بڑا کوئی حملہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمیں کیا پتہ تھا وہ 2-3 سال بعد جو ہے وہ ISI والوں کے ساتھ بیٹھ کے انگور کھا رہا ہوگا, اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ریلیکس ہو کے اچھا نیا شلوار قمیض پہن کے انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوگا, اور پھر پتہ نہیں کون سی مہران آلٹو میں بیٹھ کے نکل جائے گا ساری سیکیورٹی پیرامیٹرز پار کر کے, اور پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوگا. تو یہ تماشے ہیں اس ملک کے اندر ہیں. بٹ اچھی بات اب یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ججز نے اپنے آپ کو درباری بنا دیا ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ سینٹیمنٹ ہے آن دا اسٹریٹ جو رولنگ ایلیٹ اس وقت سمجھ نہیں رہی ہے. یہ اب پردے چاک ہو گئے ہیں, اب لوگوں کو بہت حد تک سمجھ میں آ گئی. جو پہلے فریز میں آتی تھی وہ اب مین لینڈ میں بھی آ رہی ہے, مگر پیریفریز کا حل جو ہے مسائل کا وہ مختلف ہے, مین لینڈ کا مختلف ہے. جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں اس لیے الیکشن لڑتا ہوں کیونکہ جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے, میں چونکہ کراچی کا تھا اور آدھا پنجابی آدھا اردو سپیکنگ تھا, تو میری پرورش نا ریاست نے گود میں کی. تو چونکہ میں گود میں پلا نا ریاست کی, اس لیے مجھے پارلیمنٹ پہ بھروسہ ہے, مجھے آئین پہ یقین ہے. میں اس سسٹم سے جڑنا چاہتا ہوں, میں انگیج کرتا ہوں, میں الیکشن لڑتا ہوں چونکہ میں اس سسٹم میں کوئی بہتری دیکھ رہا ہوں. منظور پشتین ہو گئے, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو گئیں, یہ ریاست کی گود میں نہیں پلے. ان کو ریاست نے پیروں کے تلے روندا ہے, پالا بھی نہیں ہے. اس لیے نہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں, نہ یہ آئین میں بلیو کرتے ہیں, نہ یہ اس ریاست کے وجود میں بلیو کرتے ہیں. یہ اس لیے الیکشنز میں بھی انگیج نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اٹ از اے فساد, اور یہ صرف اور صرف آئین کو استعمال کرتے ہیں ریاست کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ ریاست یہ تمہارا آئین ہے نا, تم نے کہا ہے تمہارے یہ حقوق ہیں, یہ تمہارا اصل چہرہ کہ تم حقوق نہیں دے رہے. ناٹ بیکاز دے بلیو کہ بھائی یہ بڑا ہی کوئی اچھا آئین ہے, بٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ناؤ ایکسپوز اٹ, بیکاز وہ مایوسی کی بھی حد سے آگے جا چکے ہیں. دے ہیو ریٹن آف دا اسٹیٹ. دیٹ از وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج دا اسٹیٹ. دا اونلی ریزن دے انگیج از ٹو مینٹین پیس, کہ ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں, ان کو رہا کریں. آپ قدغنے لگا رہے ہیں, آپ ذلت آمیز زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ہماری عزت نفس جو ہے مجروح کر رہے ہیں, اس لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. بٹ کیوں منظور پشتین الیکشن نہیں لڑتے؟ مجھ سے بہت زیادہ مقبول ہیں. وہ 10 حلقوں سے کھڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. مہارنگ بلوچ 25 حلقوں سے کھڑی ہوگی بلوچستان میں, وہ جیت جائے گی. مگر نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ آخر میں اپنے CM 500 ووٹ والے قدوس بزنجو کو منانا ہے.